السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسول وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ احمد المجتبیٰ وعلی آلہ و اصحابہ الاتقیاء الازکیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، درس قرآن.com کے اس مقبول عام سلسلے میں رمضان المبارک کے ہم اختتام کے قریب پہنچے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام کے طور پر ہمیں نصیب ہوا، جو اب ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے رخصت ہونے سے قبل ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائیں اور ہم سب کو دوزخ اور جہنم سے چھٹکارا اور آزادی نصیب فرمائیں۔ اس وقت ایک لبرلزم اور دینداری کا آج ایک طبقہ اس کاوش میں ہے اور اس جد و جہد میں لگا ہوا ہے کہ اسلامیان پاکستان اور بالخصوص اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین سے ہٹا کر ان کو لبرل بنایا جائے اور ان کو گویا کہ مذہب بیزار اور دین بیزار بنا دیا جائے۔ تو میرے دل میں آیا کہ آج دین کے موضوع پر اور اہمیت پر اور ضرورت پر میں چند معروضات آخر میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ دین نام ہے زندگی گزارنے کے اس طریقے کا جو طریقہ خلاق عالم نے آسمانوں سے بذریعہ وحی رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ گویا کہ اللہ ہم سب کے خالق ہیں اور اس خالق عالم نے خلاق عالم نے زندگی گزارنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی مشینری ایجاد کرنے والا مشین ایجاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ بھی دیتا ہے، ایک بک بھی دیتا ہے، اور وہ چیز کمپنی جب مارکیٹ میں لاتی ہے تو اس کے ساتھ کیٹلاگ ہوتا ہے۔ ایون اب تو میڈیسن اور دوائیوں کے ساتھ بھی کیٹلاگ اور بک ہوتی ہے، جس میں اس دوائی کے استعمال کا طریقہ، مشین ہے تو مشین کے استعمال کا طریقہ، اور اس کے لیے مضر چیزیں، اس کو خراب کر دینے والی طریقے، خراب کر دینے والی چیزیں بیان کی گئی ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے اس کو مینٹین رکھنا ہے وہ چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی بے وقوف اور احمق انسان ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ یہ کیٹلاگ غلط ہے، جو یہ کہے کہ مشینری بنانے والی کمپنی کی انسٹرکشنز اور ہدایات غلط ہیں، ہم تو اپنی مرضی کے مطابق اس مشینری کو استعمال کریں گے۔ اگر کوئی احمق ایسا کہتا ہے یا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مشینری کو خراب کرتا ہے۔ کمپنی جو اس کی کمپلینٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور کمپنی اس کا کلیم نہیں وصول کرتی، قبول کرتی، اور یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کو غلط استعمال کیا۔ مثال کے طور پر 220 وولٹ بجلی کی بجائے اس کو کم یا زیادہ بجلی دے دی جائے تو نتیجتاً وہ مشینری جل جائے گی یا نہیں چلے گی، قابل استعمال نہیں رہے گی، تو ظاہر ہے کہ کمپنی بھی اس کا کلیم قبول نہیں کرے گی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ہر مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ ہم سب کا خالق اللہ ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس حقیقت کا انکار تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے غیر مسلم
کافر اور مشرک کو بھی نہیں تھا، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ جیسے کہ پہلے ہم ایک درس میں عرض کر چکے ہیں کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ نے اس حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو اس رب واحد کی عبادت کرو، اسی کی توحید کو اختیار کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، تمہارے باپ دادے کا خالق ہے، تم چھوٹوں بڑوں کا خالق ہے، تم مردوں عورتوں کا خالق ہے، سب کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی کی پوجا کرو اور اسی کو ایک جانو۔ عبادت کا معنی یہ کہ اپنی زندگی کو اسی کے احکام کے مطابق گزارو، جیسے وہ چاہتا ہے تم ویسے ہی تجارت کرو، اگر تم ملازم ہو تو جیسے وہ چاہتا ہے ویسی ملازمت کرو، تم اگر بزنس مین ہو تو جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بزنس کرو، اور اگر تم مزدور ہو تو جیسے اس کے احکام ہیں ویسے ہی تم مزدوری کرو، اور اگر تم کوئی اور ذریعہ معاش رکھتے ہو تو ویسے ہی ذریعہ معاش اختیار کرو جیسے وہ چاہتا ہے، عبادت ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، معاملات ویسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوک ایسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے، اپنے بڑوں کا اکرام ایسے کرو جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جب ہم سب کا خالق اللہ ہے تو اب اس کا اختیار بھی اللہ کو ہے کہ ہم نے اپنے اس 6 فٹ یا 5 فٹ کی مشینری کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس سے نفع کیسے اٹھانا ہے، اور ہم نے اس مشینری کو کیسے چلانا ہے، کام کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے بچپن کیسے گزارنا ہے، جوانی کیسے گزارنی ہے، ہمارا بڑھاپا کیسا ہونا چاہیے، ہماری معیشت کیسی ہو، ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، ہمارے آداب کیسے ہوں، ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، اولاد کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہو، ایک پڑوسی کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہو، اور ایک ملازم کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہو۔ ہم اگر حکمران ہیں تو رعایا کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، اور اگر ہم محکوم ہیں تو ہماری اپنے امراء اور حاکموں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے، اگر ہمیں ایک ذمہ داری ملی ہے تو ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھائیں، ہم نے کمانا ہے تو کیسے کمائیں، خرچ کرنا ہے تو کیسے خرچ کریں، ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیسے تعلیم حاصل کریں، اور ہم نے خوشی آئی تو ہم خوشی کا اظہار کیسے کریں، ہمیں غم آیا تو ہم اظہار افسوس کیسے کریں، اس افسوس میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں، ہم بیمار ہو گئے تو ہم ایام مرض کیسے گزاریں، ہمیں رب نے صحت عطا کی ہے تو ہم اس صحت کو کن مقاصد میں، کن مصارف میں صرف کریں، خرچ کریں، یہ سب چیزیں کیسے ہوں یہ بتانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اور اللہ نے انہی چیزوں کو قرآن کریم میں بیان کیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بتائی ہوئی ان چیزوں کی تشریح فرمائی جو سنت میں موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، تو یہی دین ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے منمانی زندگی گزارنی ہے، مجھے کسی اور کلچر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مجھے کسی اور تمدن اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، مجھے میرا کوئی دین نہیں، میرا کوئی مذہب نہیں، گویا کہ وہ مادر پدر آزاد ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی بالکل بالکل مسلمانوں سے مختلف ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی ایک زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہتا، اس لیے کہ جانور ہر چیز کھاتا ہے، جانور کے جو جی میں آتا ہے وہ کھاتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ پیتا ہے، جانور لباس کی قید سے آزاد ہے، اس کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، جانور حلال اور حرام کی قید سے آزاد ہے، اس کے لیے حلال کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کے لیے حرام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آج اگر آپ ذرا غور کریں کہ دین ہماری کتنی ضرورت ہے،
آج اگر ہمارا کوئی عقیدہ ہے تو وہ دین کی برکت سے ہے، اگر آج ہم نماز ادا کرتے ہیں تو وہ دین کی برکت سے ہے۔ آج ادنا مسلمان بھی جانتا ہے کہ پانی، آسمان سے اترنے والا پانی یا زمین سے نکلنے والا پانی، جب تک کہ اس میں نجاست نہ ملے وہ پاک ہے۔ اور آج عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ گٹر کا پانی نجس ہے، ناپاک ہے۔ تو اس کو یہ کیسے پتا چلا؟ یہ فرق اس کو دین کی وجہ سے آیا۔ آج ادنا سے ادنا مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ میرے لیے بکرے کا گوشت حلال ہے، مرغی حلال ہے، میرے لیے گائے حلال ہے، میرے لیے بھینس حلال ہے، اور وہ یہ جانتا ہے میرے لیے گدھا حرام ہے، وہ یہ جانتا ہے میرے لیے شیر اور چیتا حرام ہے، وہ یہ جانتا ہے میرے لیے کتے کا گوشت حرام ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میرے لیے درندوں کا گوشت حرام ہے۔ تو اس کو کیسے پتا چلا؟ یہ فرق کیا اس نے تو دین کی بنیاد پر اس کو دین نے بتایا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نجس ہے، یہ طاہر ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے۔ اگر آج دین کو زندگیوں سے نکال دیا جائے تو پانی میں اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں رہتا، دودھ میں اور شراب میں کوئی فرق نہیں رہتا، نکاح میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں رہتا، بیوی میں اور اجنبی عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا، محرم اور غیر محرم میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے جو لوگ دین کی قید سے آزاد ہیں، آج ان کے لیے بہن اور بیٹی میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ خواہش نفسانی کا ہر طریقہ استعمال کرنا اپنا حق جانتے ہیں، وہ جنس پرستی کو جائز قرار دے کر اللہ کے دین سے بغاوت کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے لیے جو کھائیں وہ سب ان کے دانست میں درست ہے، جو پئیں ان کی دانست میں سب درست ہے، وہ جو کریں ان کی دانست میں سب درست ہے، ان کی خواہشات وہ ان کا دین ہے، ان کی دولت وہ ان کا دین ہے، ان کا ایمان ہے۔ تو ایسے لوگ رب سے دور ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی کسی کی مشینری کو تو استعمال کرے لیکن اس کی ہدایات کے مطابق استعمال نہ کرے، تو بالکل اسی طرح جو آدمی اپنے آپ کو دین سے برگشتہ کرتا ہے وہ اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے دیے ہوئے اس وجود کا استعمال غلط کر رہا ہے۔ جیسے ایک مشینری ایک دن ایسی خراب ہوتی ہے کہ وہ قابل استعمال نہیں رہتی، اسی طرح یہ جسم ایک دن اس کی یہ زندگی اس طرح بھور میں پھنسے گی کہ اس کے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں ہوگی، نجات کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، دین کو اپنا شعار بناؤ، دین کو اپنی ضرورت سمجھو۔ دین میری ضرورت ہے، دین میرے بچوں کی ضرورت ہے، دین مردوں کی ضرورت ہے، دین عورتوں کی ضرورت ہے، دین تاجر کی ضرورت ہے، دین کاشتکار کی ضرورت ہے، دین ملازم کی ضرورت ہے، دین سرمایہ دار کی ضرورت ہے، دین غریب کی ضرورت ہے، دین فقیر کی ضرورت ہے، اور دین ہر ایک کی ضرورت ہے۔ دین سے بغاوت کرنا اپنے ساتھ ظلم کرنا ہے، دین سے بغاوت کرنا اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، دین سے بغاوت کرنا اپنے آپ کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، اور دین سے بغاوت کرنا اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا ہے۔ یہی وجہ ہے جو دین بیزار طبقہ ہے ان کے قلوب میں سکون نہیں ہوتا، خودکشیاں کر کے مرتے ہیں، حرام موت مرتے ہیں، اور ان کی زندگی اجیرن بن کے رہ جاتی ہے۔ اللہ نے دین آسمانوں سے بھیجا ہے، اور جب سے یہ کائنات بنائی ہے تب سے اللہ نے دین بھیجا، اصول ایک رہے، فروع جدا جدا رہیں، عقائد ایک رہے، احکام ہر شریعت میں جدا جدا آتے رہے، اور بالآخر وہ دور آ گیا، وہ وقت آ گیا، وہ زمانہ آ گیا جب دو جہاں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو اب اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ اعزاز صرف اسی امت کو بخشا ہے، اور یہ اعزاز مذہب اسلام کو بخشا ہے، دین اسلام کو بخشا ہے۔ کسی بھی امت سے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تمہارا دین مکمل ہے،
یہ امت محمدیہ کو اعزاز ملا. کسی بھی دین کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ دین مکمل ہے. یہ اعزاز دین اسلام کو ملا کہ یہ ایک کامل دین ہے, یہ ایک مکمل دین ہے, یہ ایک جامع دین ہے, یہ ایک آفاقی دین ہے, یہ ایک ابدی دین ہے, یہ دیمومی دین ہے, یہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. لا یبطلہ جور جائر ولا جور جائر ولا عادل عادل. اس کو کسی ظالم کا ظلم ختم نہیں کر سکتا, کسی عادل کا عدل ختم نہیں کر سکتا, اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. یہ دین محکم ہے, قیامت کی صبح تک کے لیے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یاد رکھیے دین مکمل ہے اور مکمل ترین شکل میں ہے, اور جو منسوس مسائل ہیں ان مسائل کو کوئی بدل, اور حضور نے ان کی تشریح کر کے بتلا دی. اللہ کے اور کوئی عالم حضور کے بتلائے ہوئے اور مقرر کیے ہوئے طریقے کو بدل نہیں سکتا. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز طے ہو گئی, رکعتیں طے ہو گئی, طریقہ طے ہو گیا. جو منسوس مسائل صلات ہیں, نماز ہیں, ان کے اندر کسی کو شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ فجر کے 2 فرض نہیں 3 فرض پڑھنے ہیں, اور ظہر کے 4 نہیں پڑھنے اور 2 پڑھنے ہیں, اور عصر کے 4 نہیں پڑھنے 5 پڑھنے ہیں, تو بات کو نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ یہ منسوس ہے. نماز کی رکعتوں میں کوئی اختلاف نہیں, نماز کی رکعتیں منقول ہیں اور تواتر کے ساتھ منقول ہیں. امت کا ایک طبقہ ہر دور کے اندر نمازیں پڑھتا چلا آیا, اور آج ہم تک وہ نماز پہنچی ہے. اللہ کے نبی کی احادیث اور متواتر روایات الگ ہیں اور تواتر تعامل الگ ہے. جس طرح نماز کو کوئی بدل نہیں سکتا, روزوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی آج یہ کہے کہ گرمیوں میں روزے رکھنا مناسب نہیں ہے, لہذا ہم رمضان کو شفٹ کر دیں اور کسی اور مہینے کے اندر رمضان کو لے جائیں, تو یہ بالکل بات غلط ہوگی. اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان گرمیوں کے اندر آیا, اور گرمیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے, صحابہ نے روزے رکھے, اور اس انداز کے ساتھ روزے رکھے کہ گرمی کو برداشت کیا, تحمل کیا, اور گرمی میں مشقت کو اٹھایا. لیکن حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اب چونکہ جون جولائی کے روزے ہیں لہذا ہم دسمبر میں روزے رکھیں گے. اس سال ہم مہینے شفٹ کر رہے ہیں. مہینوں کو شفٹ کرنا تو کفار کا طریقہ تھا, مشرکین کا طریقہ تھا, جس کو قرآن نے نسی کہا ہے, اور اللہ نے اعلان کیا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کہ نسی یعنی مہینوں کا تقدم و تاخر یہ کفر میں اضافہ ہے. مشرکین یوں کیا کرتے تھے کہ وہ اشہر حرم میں جنگ چونکہ حرام ہوا کرتی تھی, ان کی لڑائی چل رہی ہوتی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ بابا اب اس سال محرم کا مہینہ وہ ربیع الاول کے بعد آئے گا, لہذا ابھی ربیع الاول اور محرم بعد میں آئے گا, ابھی سفر اور محرم بعد میں آئے گا. کبھی رجب کو آگے پیچھے کر دیتے تھے اور کبھی حج کے ایام کو آگے پیچھے کر دیتے تھے کہ گرمی سخت ہو گئی ہے, لہذا موسم میں شدت ہے اور ہماری مصروفیت ہے, فصل تیار ہے. اس سال حج اصلی مہینے میں نہیں ہوگا بلکہ اس سال ذی الحجہ ہم مؤخر کر رہے ہیں اور محرم اور سفر کو مقدم کر رہے ہیں, اور ذی الحجہ محرم اور سفر کے بعد آئے گا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ فتح فرما لینے کے باوجود رمضان المبارک میں آپ نے فتح مکہ فرمایا, مکے کا شہر فتح فرمایا, لیکن 8 ہجری کا جو ذی الحج تھا اس میں آپ نے حج نہیں فرمایا. 9 ہجری میں بھی آپ نے حج نہیں فرمایا, حالانکہ 9 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اوپر استحکام بھی ہو چکا تھا اور آپ کی حکومت مضبوط بھی ہو چکی تھی اور عرب میں بھی اسلام پھیل چکا تھا. لیکن آپ 9 ہجری میں حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف نہیں لائے بلکہ صحابہ کرام کو حج کرنے کا حکم دیا. آپ حج کرنے 10 ہجری میں تشریف لائے جو آپ کا حجۃ الوداع ہے. وجہ اس کی اور بھی ہے, لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے, علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے چونکہ مہینوں میں تقدم و تاخر کیا ہوا تھا, 8 ہجری میں بھی اصلی دنوں میں حج نہیں تھا اور 9 ہجری میں بھی
اصلی دنوں میں حج نہیں تھا، اصلی دنوں میں حج 10 ذی الحجہ میں آیا، اس لیے آپ نے حج بھی 10 ذی الحجہ میں خود فرمایا، اور پھر فرمایا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے احکام لے لو، مجھ سے احکام لے لو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، گرمیوں کی وجہ سے یہ کہنا کہ رمضان شفٹ ہو جائے گا ضلالت اور گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی کے دین کو بدلنا ہے، دین ضرورت ہے، اور دین کو ایسے رکھو جیسے صاحب شریعت نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا، صحابہ کو عطا فرمایا، صحابہ نے تابعین کو عطا فرمایا، تابعین نے تبع تابعین کو عطا فرمایا۔ تو اس لیے اگر دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو دین کے ماہرین سے رجوع کرنا چاہیے۔ آج اگر کوئی میڈیکل کا پرابلم ہو تو میڈیکل کے ماہرین سے رجوع کیا جاتا ہے، انجینئرنگ کا کوئی پرابلم ہو تو ماہر انجینئر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اگر دین کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہر بندہ اسکالر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور اس طرح کے جعلی فتوے دیتے ہیں، جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ اللہ علم یوں نہیں اٹھائیں گے کہ سینوں سے علم اچک لیں، بلکہ اللہ علم یوں اٹھائیں گے کہ علماء کو اٹھا لیں گے، اور جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے تو اتخذ الناس رؤاسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم وضلوا واضلوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے تو وہ بغیر تحقیق کے فتوے دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کی معروضات کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دین سے اظہار بیزاری کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، اور دین سے بغاوت کسی صورت انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کے اوپر استحکام نصیب فرمائے، اور اگر کسی شرعی مسئلے کے اندر کوئی الجھن ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، اور کسی قسم کی کوئی دشواری پیش ہو رہی ہو تو ماہر علماء سے رابطہ کر کے وہ سمجھا جائے۔ یاد رکھیے ایمان نام ہے تصدیق کامل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں بداہتاً اور ضرورتاً اور تواتر کے ساتھ، ان سب چیزوں کو آنکھ بند کر کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اگر اس کے اندر ذرا بھی شک ہوا تو ایمان نہیں رہے گا۔ لہذا قرآن کے ہر حکم کو ماننا ایمان ہے۔ اب قرآن ایک حکم دے اور مسلمان یہ کہے کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے تو ایمان نہ رہا۔ یاد رکھیے مسلمان ہونے کے لیے بہت سی چیزوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے لیے سب چیزوں کا انکار ضروری نہیں۔ کفر کہتے ہیں تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من ضروریات الدین، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو انسان ایمان سے نکل جائے گا، کفر کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے کہ کافر کو کوئی سینگ نہیں لگے ہوتے، ایمان اور کفر کا تعلق اعتقادات سے ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں کو اگر کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو ماہر علماء سے رابطہ کر کے اس کو سمجھ لینا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہمارے اللہ نے فرمایا ہم اس پہ ایمان لائے، جو کچھ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس پہ ایمان لائے، اور زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاری جائے، تو اسی کا نام دین ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔